بسم اللہ الرحمن الرحیم جمل حول حفظ القرآن، جملہ جو ہے قرآن کریم کے حفظ کے بارے میں، حفظ قرآن کریم کے بارے میں ایک اور کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جمل جمع ہے جملہ کی، اور یہ بھی ایک بہترین حوارات ہے، اس کو بھی سنیں۔ تمام اسباق آپ اچھی طرح سن کے یاد کریں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی سبق آپ سنیں آپ اس کو جو ہے اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک میں اس کے لنک کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس کورس سے استفادہ کریں، اور عربی کورس سے استفادہ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو، ہم سب کے لیے اس میں جو ہے وہ سعادت دارین کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اخلاص اور قبولیت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ تو یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا، اس کا مقصد میرا یہ تھا کہ تاکہ طلباء اور علماء اپنے مصروفیات کو جاری رکھ کر جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں، اور اپنی جو ہے وہ عربی میں مہارت حاصل کریں۔ اور یقیناً کوئی بھی اس کورس کو توجہ سے اس سے استفادہ کرے گا اور ان حوارات کو یاد کرے گا، تو آپ نے بھی اسباق سن کر محسوس کیا ہوگا کہ وہ انسان اپنے عربی جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کو مزید کسی کورس یا کسی تخصص یا کسی دورے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس میں اچھی طرح محنت کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے روزمرہ گفتگو میں استعمال کرے۔ پہلا جملہ ہے لقد ازعجنی هذا لا يقر باخطائه۔ اقر یقر اقرار، یعنی اس کا معنی ہے یعنی ایک جگہ یعنی اقرار کرنا۔ باخطائه، اخطاء خطا کی جمع غلطی کو کہتے ہیں کہ لقد ازعجنی هذا، مجھے تنگ کر دیا اس نے۔ ازعج یزعج، ازعاج باب افعال سے ہے تنگ کرنا۔ انزعج ینزعج، انزعاج باب انفعال سے ہے تنگ ہونا۔ لا یقر باخطاء، اپنی غلطی کے اقرار ہی نہیں کرتا۔ دعہ، چھوڑ دو اس کو۔ لا یضر الا نفسہ، اپنا ہی نقصان کرتا۔ ضر یضر، اس کا معنی نقصان کرنا۔ لا یضر، نقصان نہیں کرتا، الا نفسہ، مگر اپنے نفس کا۔ لا تخبر المعلم عن جمیع اخطاء، خبر اخبر یخبر، اخبار اس کا معنی ہے خبر دینا۔ المعلم استاد کو کہتے ہیں۔ علم یعلم، التعلیم اس کا معنی ہے سکھانا۔ معلم سکھانے والا، استاد ہوتا ہے۔ عن جمیع اخطاء، میری پوری غلطی، یعنی استاد کو میری پوری غلطی نہ بتائیں۔ لا تخبر المعلم عن جمیع اخطاء۔ استغفر اللہ، اتريد مني ان اكذب، کیا آپ مجھ سے تم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں۔ اراد یرید، ارادہ ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اتريد مني، مجھ سے چاہتے ہیں آپ، ان اکذب، کذب یکذب، جھوٹ بولنا، کہ میں جھوٹ بولوں۔ ان ناصب شروع میں آ گیا، اس وجہ سے اکذب کے آخر میں جو وہ زبر آیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر یستغفر، استغفار یعنی اللہ سے طلب مغفرت کرنا۔ تیسرا جملہ ہے حفظک ضعیف فراجعہ 3 مرات، آپ کی یعنی حفظ جو ہے وہ کمزور ہیں، 3 مرتبہ دہراؤ۔ حفظک ضعیف فراجعہ 3 مرات، آپ کا حفظ جو ہے وہ کمزور ہے، اس کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ ان کا طیب ساقرأہ فی نفسی مرتین ثم اقرأہ علیک، ٹھیک ہے۔ ساقرأہ فی نفسی مرتین، میں اپنے دل میں اس کو 2 مرتبہ پڑھوں گا۔ ثم اقرأہ علیک، پھر آپ پر میں پڑھوں گا نہیں، پھر آپ کو سناؤں گا۔ طبق احکام التجوید عند القراءة، طبق یطبق، تطبیق اس کا معنی ہے تطبیق دینا، کسی کو یعنی جو قواعد اور اصول پڑھے ہوتے ہیں ان کو ان کے مقام پر فٹ کرنا۔ تو طبق احکام التجوید، تجوید کے احکامات کو تطبیق دو۔ عند القراءة، پڑھنے کے وقت تجوید کی جو احکامات ہیں ان کو فٹ کرو۔ طیب ان اخطأت فاوقفنی، ٹھیک ہے اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے روک دینا۔ اوقف یوقف، ایقاف اس کا معنی ہے جو ہے روکنا، ایک ہے اوقد یوقد، ایقاد اس کا معنی ہے جلانا۔ تو اوقف یوقف، ایقاف روکنا۔ توقف یتوقف، توقف اس کا معنی بھی رکنا، اور وقف یقف ضربہ سے اس کا معنی بھی ٹھہرنا۔ لا تقرأ هذا حذا، یعنی حذا یعنی جلدی مت پڑھو، حروف کھا کے جو پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حذا۔ حسنا ساقرأ ببطء، ٹھیک ہے میں آہستہ سے پڑھوں گا۔ ساقرأ ببطء، میں آہستہ سے پڑھوں گا۔ اقرأ آیتا آیتا واظہر الحروف، ایک ایک آیت کر کے پڑھو اور حروف کو ظاہر کرو۔ اظہر یظہر، اظہار اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ قرأ یقرأ، فتح سے اس کا معنی ہے پڑھنا۔ اقرأ پڑھو، آیتن آیتن، ایک ایک آیت کر کے، واظہر الحروف، حروف کو ظاہر کرو۔ طیب سأنفذ ما قلت،
میں نافذ کروں گا، میں مکمل کروں گا جو آپ نے کہا۔ نفذ ینفذ تنفیذ یعنی کسی حکم کو نافذ کرنا، یعنی ما قلت جو آپ نے کہی آپ کے حکم کو میں نافذ کروں گا۔ حسن صوتک عند القراءہ، حسن یحسن تحسین خوبصورت کرنے کو کہتے ہیں۔ اب صوت آواز کو کہتے ہیں، اس کی جمع اصوات آتی ہے۔ عند القراءہ پڑھتے وقت، اپنی آواز کو پڑھتے وقت خوبصورت کریں۔ سمعا وطاعتا بالکل مکمل اطاعت کے ساتھ، یعنی سمعا وطاعتا بالکل جی سلامت مکمل، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کے تابع دار، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اليوم انت الذي تبدأ بالاسماع، آج آپ شروع کریں گے سنانا، آج سنانا آپ شروع کریں گے۔ انت الذی تبدأ، آپ وہ ہوں گے جو شروع کرے گا، بالاسماع سنانا۔ بدأ یبدأ اس کا معنی ہے شروع کرنا، اسمع یسمع اسمع اس کا معنی ہے سنانا۔ تو اگلا لفظ ہے طیب، وغدن انت تسمع اولا، ٹھیک ہے لیکن کل آپ پہلے سنائیں گے، غدن کل آنے والا کل، انت تسمع اولا آپ مجھے پہلے سنائیں گے۔ اسمعنی سورۃ الزمر، سورہ زمر جو ہے وہ سنائیے۔ من ایت آیت اسمعک، کون سی آیت سے میں آپ کو سناؤں؟ من ایت آیت، کون سی آیت سے اسمعک میں آپ کو سناؤں؟ تو اس نے کہا کہ اسمعنی من بدایتہا، اس کے شروع سے مجھے سنائیے۔ اسمعنی من بدایتہا۔ ابدأ بسورۃ النمل، سورہ نمل سے سنائیں۔ حسنا وارجو ان تصحح لی اخطائی، ٹھیک ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری غلطیاں درست کریں۔ صحح یصحح تصحیح، درست کرنا، اخطائی خطا کی جمع ہے غلطیاں۔ اخطأت اعد قراءۃ الآیہ، آپ نے غلطی کر لی، آیت پڑھنا دوبارہ دہرائیے۔ اعد دہرائیے، قراءۃ الآیہ آیت کی قراءت، آیت کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ لا تخطئنی مباشرۃ وامہلنی قلیلا، خطأ یخطئ التخطی یعنی روندنا، یعنی غلطی پکڑنا۔ لا تخطئنی مباشرۃ، فوری مجھے مت پکڑیں، فوری میری غلطیاں مت نکالیں۔ وامہلنی قلیلا، مجھے تھوڑا سا مہلت دیں، جس طرح کے حفاظ کرام میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لقد کثرت اخطاؤک فی ہذہ السورۃ، اس صورت میں آپ کی غلطیاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ کثر یکثر، کرما سے ہیں زیادہ ہونے کو کہتے ہیں۔ نعم لأننی لم اراجعها منذ فترۃ طویلہ، جی ہاں میں نے کافی عرصے سے اس کو دہرایا نہیں تھا۔ تو اگلا لفظ ہے اخطأت مرتین وتوقفت ثلاثا، آپ نے دو غلطیاں کر لیں اور 3 وقف کر لیے، 3 جگہ آپ رک گئے، اٹکن آیا۔ وانت کذالک، آپ بھی اسی طرح، عندک ثلاثۃ اخطاء، آپ کی 3 غلطیاں ہیں۔ وتوقفت 4 مرات، اور آپ نے وقف کیا 4 مرتبہ، یعنی آپ نے 4 مرتبہ وقف کیا۔ 14واں جملہ ہے مہلا فی القراءہ، آہستہ سے قراءت کیجیے۔ ولا تسرع، جلدی مت کیجیے، سکون سے قراءت کیجیے، جلدی مت کیجیے۔ تعودت علی القراءۃ السریعہ، جلدی قراءت کرنے کی عادت پڑ گئی مجھے۔ تعودت، تعود یتعود تعودا، عادت بن جانا۔ تعودت میری عادت بن گئی، علی القراءۃ السریعہ، جلدی قراءت کرنے پر۔ یا اخی لا تلقنی مباشرۃ، مجھے جلدی مت بتائیں۔ وذکرنی بالآیۃ السابقہ، پچھلی آیت مجھے بتائیں۔ حسنا، ٹھیک ہے، سأفعل، میں یہ کروں گا۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ ایک تمرین بھی آ گیا، یہ ذرا بڑا حوار تھا۔ آگے کچھ تمارین آ رہے ہیں اسی سبق کے ساتھ، اس کا تعلق ہے، تو اسی میں ان کو میں آپ کو جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ پہلی تمرین ہے کہ صحح العبارات التالیہ، آنے والے عبارات کو صحیح کریں۔ هل اسمعت له الدرس، درس کا اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ هل اسمعته درس کا، کیا آپ نے اس کو اپنا سبق سنا دیا؟ اسمعته درس کا۔ تو اگلا لفظ ہے کہ سمعت منہ الدرس وجاءه خطأان، یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ سمعت منہ الدرس، میں نے اس سے سبق سنا، وعنده خطأان، اس کی جو ہے وہ 2 غلطیاں تھیں۔ وعنده خطأان، اس کی 2 غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بتایا جاتا ہے۔ وجاءه خطأان نہیں، بلکہ وعنده خطأان۔ اگلا لفظ ہے واحد مرتن توقف فی القراءۃ، بلکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ توقفت مرتن واحدتن فی القراءہ، اصل عبارت ہے توقفت
مرتن واحدتن فی القراءة یا توقف مرتن واحدتن فی القراءة۔ اسی طرح چوتھا لفظ لکا خطأان ولی خطأ واحد، تو یہ بھی صحیح ہے، اس لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بلکہ یہ لکا کے بجائے عندک، عندک خطأان، آپ کی 2 غلطیاں ہیں، وعندی خطأ واحد، میرے 1 غلطی ہے۔ اسمع لی الدرس، بلکہ یہ ہے اسمع منی الدرس، بلکہ یہ لفظ ہے کہ اسمع منی الدرس، مجھے اپنا سبق سنائیے۔ عندی لیس محفوظا هذا الجزء، اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ عندی لیس محفوظا هذا الجزء، هذا الجزء لیس محفوظا عندی، هذا الجزء لیس محفوظا عندی، بلکہ یہ بولیں گے کہ هذا الجزء ضعیف عندی، یہ جو پارہ ہے یہ یعنی میرا جو ہے نا یہ پارہ کمزور ہے۔ دوسری تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ التالیہ، آنے والے سوالات کا آپ جواب دیں۔ پہلا سوال ہے هل انت حافظ، آپ نے کہا نعم الحمدللہ انا حافظ۔ این حفظت القرآن، حفظت القرآن فی جامعۃ دارالعلوم رحمانیہ۔ کم استغرقت فی الحفظ، استغرقت 3 سنین، میں نے 3 سال لگائے۔ عند ای قارئ حفظت، کون سے قاری کے پاس آپ نے حفظ کیا؟ حفظت القرآن عند قاری شوکت علی کشمیری۔ هل راجعت حفظك؟ نعم راجعت حفظی۔ هل صلیت بالناس التراویح؟ نعم صلیت بالناس التراویح مرارا۔ کیف حفظك؟ اهو متقن ام ضعیف؟ الحمد للہ حفظی متقن۔ ماذا تقول لصاحبك إن أسرع في القراءة؟ إن أسرع في القراءة صاحبي سوف أقول له لا تسرع في القراءة وصحح ألفاظك وطبق أحكام التجويد. هل تطبق أحكام التجويد عندما تقرأ؟ نعم الحمد لله أنا أطبق أحكام التجويد عندما أقرأ القرآن، وهذا التطبيق هو يحسن صوتي وقراءتي۔ ما هو القاری الذي تحب تقلیدہ فی القراءۃ، کون سے قاری ہے جس کی طرز لگانا، جس کے انداز کو جو ہے وہ آپ فالو کرتے ہو، یا اس کے انداز کو آپ جو ہے وہ پسند کرتے ہو۔ یہ چوتھی تمرین ہے، بلکہ الثالث یعنی تیسری تمرین یہ ہے کہ کون جملا مفیدۃ من الکلمات التالیہ، یعنی آنے والے کلمات سے جو ہے وہ ایک مفید جملے بنائیے۔ آگے کچھ الفاظ دیے ہوئے، ان سے آپ نے مفید جملے بنانا ہے۔ اتقن یعنی آپ نے کہا نا اتقن، یاد کرو، اتقن حفظک، اپنے حفظ کو مضبوط کرو۔ جیسے آپ نے کہا هذا الحزب لیس محفوظا عندک، یہ جو وہ ہے هذا الحفظ حزب ضعیف عندک، یہ منزل جو ہے آپ کا کمزور ہے۔ بطیء، جیسے آپ نے کہا کہ انت بطیء جدا فی القراءۃ، آپ پڑھنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہیں۔ استغرق زید 3 سنین فی قراءۃ القرآن، اور اسی طرح مباشرتاً جیسے کہ آپ نے کہا کہ راجعت القرآن مباشرتاً بعد التحفیظ، میں نے قرآن کریم کی گردان کی فوری حفظ کے بعد۔ ظاہر قلب یعنی ظاہری دل پر، یعنی لقد حفظت القرآن علی ظہر قلب، میں نے قرآن کریم کو یاد کر لیا اپنے سینے میں۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ آج کا سبق بھی گزر گیا، اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد کیجئے، اور حفظ کے اسباق بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ کل سے جو ہے وہ داخلے کے اسباق شروع ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو